اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد۔ السلام علیکم۔ ڈر، فیئر، اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ذرا تھوڑا صبر کرنا، ڈر اور جھوٹ میں چولی دامن کا تعلق ہے، اور اللہ جھوٹے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ اور تیسری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے نا فرشتوں کو، وہ عجیب قسم کی ہوتی ہے، وہ عام انسان تو محسوس نہیں کر سکتا، وہ ان کے لیے ہوتی ہے، تو وہ اس سے 100 کو دور ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے حفاظتی فرشتے، سلامتی والے فرشتے آپ سے 100 کو دور ہو گئے تو ظاہر ہے پھر شیاطین جن ہے، شیاطین انسان ہے، ان کو موقع ملے گا۔ جیسے کہ دو طاقتیں ویب کی صورت میں، الیکٹرانک ویب کی صورت میں کام کرتی ہیں، نیگیٹو فورسز اینڈ دا پازیٹیو فورسز۔ جیسے ہی ہم ڈرتے ہیں، فیئر ہوتا ہے، ڈرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم لا آف نیچر توڑتے ہیں، خدا کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ توڑ دیتے ہیں، ویسے جھوٹ بول دیتے ہیں، ڈر گئے تو جھوٹ بول کے کام چلا لیا۔ تو پھر جب ڈر ہوتا ہے نا تو پھر وہ آپ سے جو پازیٹیو میگنیٹ ہوتی ہیں وہ فارغ ہو جاتی ہیں اور آپ نیگیٹو حصار میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے دو مطلب سائنسی لحاظ یہ ہے، اور دوسرا جو آپ فرما کے گئے سیدھے سے فرشتوں کا اور شیاطین کا، یہی ہے، یہ نیگیٹو اور پازیٹیو ویوز کی صورت میں ہوتے ہیں سارے۔ تو اس کا میں ڈیپ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے، عام سا انسان ہے یا طاقتور انسان ہے، میں اس سے ڈر گیا ہوں فار ایگزامپل، اور ڈر کے میں نے جو بھی قوانین کی دھجیاں اڑانی شروع کر دیں جس سے کائنات سلامت ہے، جس سے ایک دوسرے کی سلامتی وابستہ ہے، میں نے اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ کس وجہ سے؟ ایک انسان کے ڈر کی وجہ سے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ جو رب بیٹھا ہوا ہے، جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے دماغ گم ہو جاتے ہیں، سائنس بیچاری راستے میں رہ جاتی، وہ خدا، اس سے نہیں ڈرے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ مانتے ہیں تمہیں۔ پھر دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، اب ہم سے زیادہ ماننے والا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور ڈر جاتے ہیں کہ عام انسان سے، یا موت سے، یا رزق کم ہونے سے، یا مشکلات آنے سے، اور وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو شیاطین انسان اور شیاطین جن کرتے ہیں۔ تو پھر وہ جو سلامتی ہوتی ہے، جو حفاظت ہوتی ہے، جو اثار ہوتا ہے، وہ چھین لیا جاتا ہے، اور ان کو شیطان چک لیتے ہیں۔ اس لیے فیئر کو ذہن میں نہیں آنے دیں، کیونکہ جب بھی فیئر آئے گا، آپ ڈیپ تھاٹس پہ جائیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے، ایک لمبی سوچ آئے گی، وہ جو لمبی سوچ آئے گی نا، ضرورت سے زیادہ جو لمبی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو نیگیٹو کرے گی، وہ آپ کو پچھلے جو ایکسپیرینس ہیں جو آپ نہیں کر پائے، آپ اس کو سوچیں گے یار ایسا کروں گا، یہ نہیں ہوگا۔ اب وہ جو سوچ ہے، جو عمل اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے، تو وہ اس کو چھوڑ کے ہم ٹوٹلی
نان پریکٹیکل کریں گے نہیں. اس طرح کئی منصوبے، کئی خیالات ذہن میں آتے ہیں جن کو ہم کر نہیں پاتے، صرف اسی وجہ سے، فیئر اور ڈر کی وجہ سے. اگر ایسا ہوا تو بدنامی بھی ہوگی، کیا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. یہاں میں فکر ہے ہمارے، یہ ڈر ہے. اسی ڈر نے پوری امت کو بھلا دیا ہے کہ ہمارا مشن کیا تھا، ہم کس لیے آئے ہیں. سنتا ہوں سارا راز سنا. دیکھو میری بیٹی پڑھ گئی، چیزی میں نے لا کے دی ہے، میں نے کہا سو کے جب اٹھو گی تو کھا لینا، یہ میرے بغیر رہتی نہیں. اندر آئی ہے، وہاں پہ میں نے سلایا تو میں باہر گیا ہوں اس کے لیے، اپنے لیے سگریٹ اور اس کے لیے وہ کیک وغیرہ، تو مجھے ڈھونڈتی ہوئی ادھر آ گئی. میں نے یہاں پہ پکا لگا. یہ دیکھیے اتنی پیار کرتی ہے. اب ان کو بدل دیا جائے یا ان کو ڈرا دیا جائے، یہ تو پھر علیحدہ بات ہے. ابھی یہ چھوٹی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کیا حل ہوگا اس کا اگر ایسے ہوتا رہا تو. اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ چیز، ویڈیوز میں بھی کہی ہے میں نے، کہ دیکھو میری جو عزت تھی، جو تھا میں نے گوا دیا. اب مجھے کوئی فائدہ ہے کہ میں دوبارہ اتنی مصیبت، اتنی تنگی اٹھاؤں؟ لیکن میں پھر بھی کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں اس سے ہو کے گزرا ہوں جس سے دوسرے لوگ ہو کے گزرنے والے ہیں یا گزریں گے. اور یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے. ایز اے نیچرل اگر علاقے کے حساب سے دیکھیں، یہاں پہ قتل ہو جاتے ہیں غیرت کے نام پہ. ہمارے لوگ اتنے ایموشنل ہیں. تو یہ جب ہو اور اس طرح کتنے ہی ہو چکے ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں. اگر ایسے ہو تو میں اس لیے کہتا ہوں یار چلو آپ لوگ بچ جاؤ، آپ کے گھر محفوظ رہیں. اور اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ جو میاں بیوی ہیں نا، ان کی انڈرسٹینڈنگ. مجھے بہت سمجھانے والے ہیں بڑے کہ میں انڈرسٹینڈنگ ہونی ہوتی ہے نا، تو پھر دونوں طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے کبھی بھی نہیں ہوتی. اور کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں، سب سے ہوئے اور اس کی بدنامی یا اس کا جو پریشانی ہوتی ہے لوگ نہیں لے سکتے. وہ ایمان کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، تر جاتے ہیں، اسی جنگل میں پھنس جاتے ہیں، اور ایسے پھنستے ہیں کہ سارا کچھ تباہ کر بیٹھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر خیال آتا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں یار عزت تو ساری رب کی ہے، عزت تو ساری رب کی ہے. اگر یہ اچھا کام ہے سوسائٹی کے لیے تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا عزت. کیوں نہیں دے گا؟ اگر آپ نے اس کے لیے استعمال کی ہے، اس کے لیے رکھ دی ہے، تو وہ آپ کو نہیں دے گا. اس کا تو وعدہ بہت سچا ہے. آپ ادھر آئیں، آپ اپنے آپ کو پہلے سمجھیں، پہلے اپنے آپ جو ہماری کمزوری ہیں، جو ہم مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہم بڑے جذباتی ہیں، اس کو ذرا ٹھنڈا کریں اپنے آپ کو اور سوچیں ہماری ڈیوٹی کیا تھی، ہم کر کیا رہے ہیں. آج کتنے پریشان ہیں ہم. کیا کسی نے یہ چیزیں دیکھ کے جو ہماری کتاب ہے اس کا کوئی 4-5 آیتیں سمجھ کے پڑھا، اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کی، جو راستہ ہے ہمارے لیے؟ کیا وہ کسی نے کیا؟ کتنے آدمی انکریز ہوئے؟ یہی سب سے سیدھا راستہ ہے، یہی جانا ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی راستہ بھولا نہیں ہے. بھولے ہوئے کو اٹھا رہے ہیں ہم، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دیں. کوئی راستہ بھولا نہیں ہے، کوئی نیا اسلام نہیں بنا. وہی اسلام ہے جو سارے انبیاء لے کے آئے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. باقی رہ گئی مسجدوں کی بات، عید کی بات، تو یہاں پہ تو کہاں جا کے پڑھیں، جہاں پہ آپ کو کتے کی طرح سمجھا جاتا ہے. کوئی سوسائٹی ہوتی ہے
کوئی ماحول ہوتا ہے جہاں پہ آدمی جا کے کمفرٹیبل محسوس کرے، یہ نہیں محسوس کرے کہ یار یہ کہ میرے ساتھ کیسے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، ہوا ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا، کئی دوست ایسے ہیں ان کو 2-4 بندوں کے بیچ میں آواز دو سنتے ہی نہیں، ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں بڑی عزت سے ملتے ہیں۔ اور میں نے یہ گلہ بھی کیا، کیا کریں پھر؟ ایمان تو یہ رہ گئے ہمارے خوش کرنے کے لیے۔ اب ایک آیا بھائی، اس نے کہا ایسے ہوا میرے ساتھ، میرے بھائی نے کیا یا رشتہ دار نے کیا، ہاں ٹھیک ہے تم نے صحیح کیا، کیا یہ پولیٹکس ہے؟ دوسرے کو بھی کہا تو بھی ٹھیک ہے، یہ پولیٹکس ہے؟ دونوں کو لڑا دیا۔ یہ پولیٹکس بھی نہیں ہے اور یہ اسلام بھی نہیں ہے۔ باقی رہ گئی بات جمہوریت کی، یہی طریقہ ہے جو ویسٹرن نے ڈھونڈا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی بڑی تکلیف کی ہے اور بڑا وقت اور بڑی تکلیفیں اٹھا کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسی عوام ہوگی تو ویسے ہی حکمران ہوں گے، تو یہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ رکھا ہے نیچر کہ یہ ووٹ ہے اور حکمران ایسے ہی آئیں گے۔ ووٹر اچھا ہوگا تو لیڈر بھی اچھا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے۔ نالج ہی نہیں ہے ہمارے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ایک سوچ میں لگے ہوئے ہیں کہ بس یہی ہے، یہ میرا خدا بن گیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، آپ ان کی باتیں ریپیٹ کر کے سنیں گے نا، گول مول ہی لگے گا۔ لیکن اب کوئی کام، اب بھی اگر یہی پولیٹکس کرنی ہے، یہی انا پرستی، شخصیت پرستی، ذات پرستی رکھنی ہے ہم نے، تو پھر ہمارے پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اس ٹائم، اس ماحول میں، اس بڑے ہارڈ، سب تنگ ہیں، ایمان بچانا مشکل ہوا پڑا ہے لوگوں کا، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، نہ جنازہ جائز، نہ شہادت جائز۔ اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ جنازہ نہیں ہوتا جس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، اور ہمارا حکومت کا اور ہر فرد قرضہ ہی ہے۔ کیوں؟ ووٹ نہیں ڈالا، منتخب نہیں کیا آپ لوگوں نے، چاہے اس نے اچھا کیا نہیں کیا، آپ نے تو دیا نا، بیچا نہیں۔ یہاں پہ تو 500 کا ووٹ بک جاتا تھا پہلے، اب تو کچھ پھر بھی ووٹ کو بھی دو ہو گئی۔ پہلے تو یہ 500 گلی کا ہو جائے، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے فلانے نے کہہ دیا یار اب میں اس کا نہیں موڑ سکتا۔ یہ ملک کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ دنیا کے امن کا معاملہ ہے۔ اس چیز کو ذرا سمجھیے۔ یہاں پہ ذاتی جو مفاد ہیں اس کو سائڈ پہ رکھیں۔ میرے ایک شاہ صاحب تھے، انہوں نے کہا یار تو بڑے شعر سناتا ہے، کبھی سنانا۔ تو میں نے ایک سنایا تھا، بنایا میں نے بڑی محنت کر کے کہ وہ تھا کہ اصول انتخاب، حصول مفادات۔ یار ایسے ہی تھا، بھول گیا ہوں، بڑا لکھ کے دوں گا، میں لکھ کے اوپر لکھ دوں گا میں یاد کر کے تھوڑا، کیونکہ یہاں پہ میں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ تو یاد آتا ہے کہ وہ پولیٹکس کے اوپر رکھا تھا کہ اب جو ہمارا جو حصول انتخاب ہے وہ مفادات ہے، ٹھیک ہے، اور سلامتی سے اچھی ذاتی مفادات۔ ذاتیات سے باہر ہیں۔ سب سے بڑا جو شرک ہے نا، وہ ذات پرستی کا ہے، اپنی ذات کی پوجا کرنا۔ یہ امیر غریب سب میں ہوتا ہے۔ مرنو مر جاندہ مردہ نہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ذات پرستی ہوتی ہے نا، چاہے غلط ہو گیا صحیح ہو گیا، کمپرومائز کیا ہی نہیں، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ بار بار مر کے جینا پڑتا ہے۔ یہ اتنی سوکھی گھاٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ یہ گھاٹی سے ہو کے نہیں گزرا تھا، کہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے مشکل آئے ہی نہیں، آسانیاں ہی رہیں۔ تو آسانیاں تو پھر منافق سے ملتی ہیں کہ کوئی ہر بندہ ہی اس سے خوش ہو۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرنا اس لیے چاہیے کہ وہ یہ نہیں وہ ڈرانے والا ہے،
کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے سے، ایک دوسرے کو خراب کرنے سے، قتل کرنے سے ڈرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ تو بڑی محبت کر 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو کیوں کہتا ہے اللہ سے ڈرو؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو، یہی تقویٰ ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ رہے، رشتے صرف اوپر سے ہی ہیں، بیچ میں جیلسی اور کمپٹیشن ہے، یہ میں صاف کہتا ہوں، اس لیے غصہ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ کا باپ سے بھی زیادہ ہمدرد ہے، کہ جس نے اتنی پریشانی لینی ہے، اتنی بدنامی لینی ہے اور اتنی تنگیاں سہنی ہیں، آپ کو نہیں پتہ کیا حشر ہوتا ہے ایسے بندہ، تو وہ پھر بھی آپ کو بتاتا ہے۔ تو اس سے بڑی محبت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اور جس کو درد ہوگا، جس کو خیال ہوگا، جس کو احساس ہوگا، وہی تو بولے گا، وہی تو کہے گا۔ جس کو نہیں خیال ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے، تو جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، میرے لیے کہ تنگی نہ آئے، کل کو کام پڑے تو 2 منٹ میں کام بھی آ جائے۔ وہ سوچ کیسی ہے، یہ سوچ کیسی ہے؟ جو پتھر کھائے نبیوں نے، ٹانگیں تڑائیں، دانت تڑائے، سر پھٹے، خونوں لہو لہان ہوئے، وہ محبت نہیں تھی کیا؟ کس لیے تھا؟ ہم لوگوں کے لیے تھا۔ بتاتے تھے، امیر لوگ غصہ کرتے تھے اور وہی غریبوں کو استعمال کر کے پتھر مراتے تھے، اور یہی ہو رہا ہے۔ ابھی امیر ایک بھی سامنے آیا؟ یہ جتنی بھی بے حرمتی، یہ وہ پیچھے ہے، جتنی بھی بے حرمتی اور تنگی اور یہ ابیوز کیا جا رہا ہے، یہ تو عام بندے سے ہی کرایا جا رہا ہے نا، آسانی سے۔ اس کو کئی تو کچھ لے لیتے ہیں کہ ویسے ہی خوش کرنے کے لیے۔ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اب بیٹا تم لوگ گھر جاؤ نا، تو بیوی اگر ناراض ہو تو باپ کو، ماں کو گال کٹن کی ضرورت کو نہیں، اب مجھے برا بھلا کہہ دینا، آج میں نے یہ کہا تھا، تو وہ تمہارا دل خوش کر دے کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ یہاں پر تو یہ ہے۔ اور میں کسی زمانے میں یہاں پہ کہتا ہوتا تھا، مذاق کی بات بھی، کہ جس نے اس زمانے میں اس ماحول میں ایک شادی کی، وہ اللہ کا غلام ہو کے نہیں مرے گا، وہ رن کا غلام ہو کے مرے گا۔ وہ سارے مجھے کہتے تھے وہ کیوں کہتے ہو ایسے؟ تو میں کہتا تھا یار میں نے ریلائز کیا ہے، لگے آتے ہیں بچپن سے آئے، شادی کے بعد جب بوڑھا ہوتا ہے نا مرد، تو وہ بالکل کھو چکا ہوتا ہے اپنی حیثیت، چاہے وہ کرنل جنرل کوئی بھی ہو، ریلیٹیوس اینڈ دا پیرنٹس ہیو ایوری تھنگ ود دا وائف ہینڈ۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا حساب تو نہیں ہے نا، مین کے جہاں پہ تو پابندی ہے زنا پہ، اور ہونی بھی چاہیے۔ اب اگر اس نے اپنی جو بھی بات منانی ہو، 2-4 دن اس کو تنگ کرے تو وہ کیا کرے؟ اور شاید چونچرا مان لیتے ہیں یہاں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر نیک مل گئی تو سبحان اللہ، اگر ویسے اگر جیسا ماحول چل رہا ہے اب تو سارے لال ہیں، بندے بھی اور بڑھیا بھی، تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا، پھر وہی بندہ آرام سے بس پیو بڑا چنگا ہے، مسجد کسی میں کچھ بات نہیں، جو بہ گیا جو نہیں بیٹھا تو انہوں کرو کٹو تو ملانگ گئے، انہوں عقل ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے انجام انسان کا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیچر رکھی ہے نا، ایک سے زیادہ عورتوں کی خواہش، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی انسان نے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ رکھتا نا یہ، انسان تو عورت سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، وہ تو کبھی بھی نہ سوچتا، لیکن یہ رکھی ہے نیچر۔ کیوں؟ بیوہ کے لیے، غریبوں کے لیے، غلاموں کے لیے، ان کی مدد ہو سکے۔ یہ نہیں ہے کہ شہبت پوری ہو۔ جب ہم نے اس قانون کا غلط استعمال کیا تو پھر ایسے ہی ہونا تھا نا، یا نہ سمجھے ہوئے کیا۔ دیکھیں آپ، یہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جو بیوہ ہے جس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا، کیا اس کا نفس بھی فوت ہو چکا ہے؟ نہیں، وہ تو کبھی بھی نہیں۔ یا جو بچیاں ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہاں پہ ایک کلٹ بنا ہوا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو کوئی رشتہ نہیں پوچھتا،
ایسے میں کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ لیکن عورت بھی یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، بالکل نہیں ہے، بہت الٹا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ جو اسپیشل چیز آپ دیکھیں، عورت اپنا مقام کیوں نہیں سمجھتی؟ میں کل بھی کہہ رہا تھا اپنی بیٹیوں کو، میں نے کہا دیکھو کتنا مقام ہے تم لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آدم سے بنایا، پسلی سے نکالا، تم پیدا کی گئی ہو۔ آدم اللہ کے ہاتھوں سے تکلیف ہوا ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا علیحدہ معاملہ، لیکن آپ آدم سے نکلی ہو، مرد سے، لیکن رتبہ کیا دے دیا؟ جنت رکھ دی تمہارے پاؤں میں، اور سارے انسانوں کی پیدائش بھی رکھ دی، سمجھ لو خدا ہی بنا دیا۔ کیا پیدائش تم سے ہوگی؟ یہ آنر ہے آپ لوگوں کا کہ کوئی بھی اگر مرد عورت ہے پیدا ہوگی تو آپ رکھیں گی اسے، آپ اگر نکالی گئی تھی اب ہر کوئی آپ ہی سے نکالا جائے گا، یہ انعام ہے آپ کا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نکالی گئی، بعد میں کیوں، سیکنڈ کیوں، سیکنڈ سے فرسٹ کر دیا آپ لوگوں نے۔ یہ سوچیں ذرا میری بہنیں، ہمارا مقصد بہت عظیم ہے، یہ کائنات بہت بڑی، بہت عظیم ہے، یہ ہمارا گول نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے، صرف ہلکا سا شو ہے، بالکل ہلکا سا ہے، یہ بالکل ہلکا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ کیا میں بتاؤں، 1000 گنا زیادہ خوبصورت جگہیں، خوبصورت انوائرمنٹ، خوبصورت جنگل، خوبصورت صحرا، خوبصورت کیا سوچیں، جو سوچیں وہی ہوگا۔ یہ تو 2-3% ہے جو زمین پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہاں پہچانے ضرور گئے ہیں اسے، ہاں یار یہ سیب تھا، لیکن وہاں پہ جو سیب ہوگا وہ کیسا ہوگا ہماری سوچ سے بھی باہر ہوگا۔ صرف پہچان کے لیے یہ چیزیں ہمیں 2-3% دی گئی ہیں، اور اصلیت ہی مست ہو گئے، ہر کام گزرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ویسے جو ہم ادھر آئے ہیں ہمیں کچھ اچیو کرنے کی ضرورت نہیں، جو عہدہ جو شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا اس کو بچانا ہے ہم نے، چکی اندروں لٹیجے پہ تو باہروں سے لبتے پھر یہ ڈاکٹر بننا ہے۔ یہ انسانیت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، یہی امتحان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دیا اس کو بچا کے کیسے لے کے جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ریوارڈ کو ادھر لگا کے ایک ٹیمپریری سا عہدہ لے کے، اور جب وہ ملے تو 10 کو سال رہ گئے ہوں اس کے بعد واپسی، یہ تو کیا سودا ہوا۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے آپ کو خدا سے باتیں کرنی پڑیں گی، خدا کی سننی پڑیں گی، خدا کے ساتھ باتیں بھی کرنی پڑیں گی، وہی آپ کا خالق ہے، وہی آپ کا مالک ہے، وہی آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو آپ اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف رجوع آپ قرآن کے ذریعے کر لیں، تورات کے لیے کر لیں، بائبل سے کر لیں، کوئی بھی کتاب ہے جو صحیفوں سے کر لیں، کوئی منع نہیں ہے کسی کو، جس کو کوئی کتاب اچھی لگتی ہے وہ اس کو الحمدللہ کرے، اختلاف والی باتوں کو بھول جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کہے گا میں اب خود فیصلہ کر دوں گا جب تم میرے پاس آؤ گے، فی الحال کامن چیزیں کی پریکٹس شروع کریں، دنیا میں امن ہو جائے، آسان سا ہے، صرف ہمیں اپنی جو ایگو ہے اس کو گیو اپ کرنا پڑے گا، پھر ہمیں اپنا اصل جو گریٹنس ہے وہ دکھائی دے گی۔ یہ جو ایگو ہے نا وہ ہمیں ہماری وہ گریٹنس جو تھریشر ہے وہ اس کو دکھائی نہیں دیتی، بلائنڈ ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ ہم نے مل کے کانکر کرنا ہے اسی کے ساتھ کمپٹیشن ہو جاتا ہے، پھر اس کو لڑائی کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، بڑی کوشش کی، موضوع ڈھونڈتا رہا، یہ وہ، اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بھیجنے تھے بھیج دیے، میں تو یہی کہتا ہوں مجھے اپنا شعر نہیں یاد آیا نہیں بھیجے، لیکن آ گیا۔ اللہ حافظ، اللہ سب کے حال پہ رحم کرے۔ اور دوسرا یہ ہے بچیوں کا معاملہ ہے، ساری دنیا کی بچیوں کا معاملہ ہے، یہ پاکستان نہیں، وہاں پہ ہو چکا ہے،
اور ہو رہا ہے، اور وہ بھی بچی ہیں، وہ بھی بیٹیاں ہیں ہماری، مائیں ہیں ہماری. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اس کو کور کرنا ہے پیسفل طریقے سے. جب آپ پیسفل طریقے سے اس کو کور کریں گے تو لڑائی لڑنے والے بالکل تھوڑے رہ جائیں گے، وہ لڑیں گے ہی نہیں آپ سے. یہی یار طریقہ ہوتا ہے. ہتھیار تو تب اٹھانے پڑتے ہیں، کچھ ظلم بار بار کر رہا ہے، چلو اس سے تو لڑ کے ہی مر جائیں. یہ ہوتا ہے پھر بات. ویسے اللہ تعالیٰ جو مخلص ہوتا ہے، جو نیک نیتی سے اس کے راستے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے. اگر اس کو دنیا میں کامیابی نہ بھی دے تو اس کو ہمیشہ کی کامیابی دیتا ہے، اور وہ مصیبتیں بھی اس کو اچھی لگتی ہیں. جب روتا ہے نا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جیسے آپ رو کے دیکھیں کبھی اللہ کے سامنے، آپ ہولے فل ہو جائیں گے. بہرحال بچیں ہی دنیا سے. میں تو پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب جو بھی کام میں کرنا ہو، میں نے یہ 2 الفاظ کہیں، آپ بھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ پیر ہے، اس کو پیر بولتے ہیں، جوڑا ہے. یہ بھی ہم بسم اللہ بھی نہیں پوری پڑھتے. ابھی نام ہے اللہ کے، اور اس میں پیغام ہے محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا سلسلہ کریں. یہی ہے، اور کیا ہے. اللہ حافظ.